الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله النور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عند قبري سبيته، ومن صلى علي نائيا فقد بلغته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 13 ستمبر 2024 8 ربیع الاول 1446 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. حدیث مبارکہ پڑھنے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنے ارادے اور حکم سے بنایا ہے۔ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو حکم اور ارادے سے بنانا دشوار تھا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا انسان کی افضلیت کو واضح کرنا مقصد تھا۔ محترم ساتھیوں، اللہ پاک نے آسمان کو بلندی دی انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے زمین کو پستی دی انسان کی خدمت کے لیے، اللہ رب العزت نے زمین کو سبزہ دیا، رونقیں عطا کی انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے آسمان پہ ستاروں کو روشن کیا انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے چاند کو روشنی دی انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے سورج کو کرنیں دیں انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے اندھیرا بنایا، رات بنائی، وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے دن کو اجالا دیا انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے بھینس کے پیٹ میں خالص دودھ جاری کیا انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے یہ جانور پیدا کیے انسان کی خدمت کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے آنکھیں عطا کی انسان کے فائدے کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے سننے کے لیے کان عطا کیے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی انسان کے فائدے کے لیے، اللہ پاک نے انسان کے سر پہ بال اگائے انسان کے فائدے کے لیے، ان بالوں کے اوپر سیاہی کی رونق بخشی انسان کی خوبصورتی کے لیے، اللہ پاک نے بن مانگے ہاتھ عطا کیے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ پاک نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے انسان کے فائدے کے لیے، سوچنے کے لیے دل عطا کیا انسان کے فائدے کے لیے، اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ڈال دی انسان کے فائدے کے لیے۔ محترم ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے پوری کائنات کی ہر ایک چیز اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی، جو کچھ بنایا ہے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ ایک انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جنات جو ہیں وہ مرتبے کے لحاظ سے ادنا مخلوق ہیں، انسان مرتبے کے لحاظ سے اللہ پاک کی 18,000 مخلوقات میں سے اگر چناؤ کیا جائے تو اشرف المخلوق حضرت انسان ہے۔
اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، کھیتیاں سر سبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیا کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی خدمت کے لیے ہر مخلوق ہے۔ تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، سر پہ لاج وردی ایک صاحباں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ کہا جائے قصہ مختصر، اللہ پاک نے ہر ایک ایک چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 8 ربیع الاول ہے، منگل والے دن 12 ربیع الاول کا دن آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو تاریخی دن ہے، اس پر تاریخ والوں نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ حضرات کوئی اور تاریخ بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو وصال فرمائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، وہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کے دن ہے۔ محترم ساتھیوں، ان لوگوں پر افسوس ہے جو حضرات جشن کی آڑ میں جلوس نکالتے ہیں اور پھر بے حیائی، عریانی، فحاشی عام کرتے ہیں۔
ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تو باقاعدہ 12 ربیع الاول کے دن ڈانس بھی ہوتے ہیں، مجرے بھی ہوتے ہیں، پاؤں میں گھنگرو ڈال کر ناچا بھی جاتا ہے، یعنی دنیا جہان کی ہر فحاشی 12 ربیع الاول کے دن کی جاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، الٹا جواب کیا ملتا ہے؟ تم نبی کے گستاخ ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، ہم کب تمہیں روک رہے ہیں؟ اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی ہے، لیکن خوشی کرو جائز طریقے سے، شریعت قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اللہ کی نافرمانی میں خوشی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن منہیات کو روکا ہے، جن برائیوں کو ختم کیا ہے، روکا ہے، ان برائیوں کی آڑ میں آ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے آڑ میں آ کر ان برائیوں کو عام نہ کرو۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ ولادت کے ہم سب قائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کو سمجھو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے رمضان کا چاند نظر آ جائے، رمضان کو تو سارے مانتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے، مزہ تو تب ہے اس مقصد کو سمجھے۔ رمضان خوشیاں لے کے آیا ہے، رمضان مبارکیں لے کے آیا ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن رحمتوں کا مہینہ صرف رحمتوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اپنے اندر ایک مشن بھی رکھتا ہے، رمضان اپنے اندر ایک مقصد بھی رکھتا ہے کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، اپنے آپ کو برائی سے روکو، پھر تو رمضان کا مقصد پورا ہوا۔ اگر ہم روزہ بھی نہ رکھیں اور جشن منائیں کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، 20 دن گزر گئے، روزہ نہیں رکھا، بس رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رحمتوں والے مہینے کی برکات میں کوئی شک نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہے ذرا غور کریں، کیا ہم نے وہ مقصد بھی پورا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے مرکز ہیں، شفقت کے مرکز ہیں، پیار کے مرکز ہیں، اللہ پاک کے غصہ کو دور کرنے والی جو صلاحیت ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھر دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو تو دیکھو، ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے امتیوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے امتیوں، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کا مقصد ہے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے۔ ہمیں
ان باتوں کو دیکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ہمیں ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ اپنے 5-6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو فرمایا زندہ کرنا چاہیے، پھر تو آمد رسول منانے میں بڑا مزہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ایک چھوٹا سا عنوان میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ پاک نے بطور نعمت کے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ آج اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، وہ کہتا ہے میں نے تیرے اوپر بڑا بھلا کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کی گاڑی رک گئی، 2 آدمیوں کو کہا میری گاڑی کو دھکا لگاؤ، انہوں نے دھکا لگایا، اس کی گاڑی چل پڑی۔ اب وہ ساری زندگی احسان جتائیں گے کہ ہم نے اس کی گاڑی کو دھکا لگایا تھا، ہم نے اس کے اوپر احسان کیا، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، اگر وہ 2 آدمی اس کی گاڑی کو دھکا نہ لگاتے، ان کی جگہ متبادل کوئی اور لوگ آ کر دھکا لگا سکتے تھے، لیکن ایک آدمی ہے، وہ کسی کو کھانا کھانے کے لیے چند روپے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑی بھلائی کی، یہ بھوک میں تڑپ رہا تھا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، بڑا احسان کیا۔ حالانکہ اس نے کھانا کھانے کے لیے جو مالی معاونت کی ہے، اگر یہ نہ کرتا اس کی جگہ کوئی اور کر سکتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی جگہ کوئی اور کر سکتا تھا۔ کسی نے گٹھا لکڑیوں کا کسی کے ساتھ تعاون کرتے اٹھوا دیا، اگر ایک شخص نہیں اٹھاتا اس کی جگہ دوسرا آدمی اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جو بھلائیاں اللہ پاک نے اپنے بندے پر کی ہیں، اگر میرے اللہ پاک نہ کریں، اللہ کی جگہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، بولنے کے لیے ہمیں زبان کس نے دی ہے؟ سب بولو اللہ۔ بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، پھر اللہ کا نام محبت سے لو۔ بولنے کے لیے ہمیں زبان اللہ نے دی ہے، اگر اللہ ہمیں بولنے کے لیے زبان نہ دیتے، اللہ کی جگہ کوئی اور دے نہیں سکتا تھا۔ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اگر اللہ پاک ہماری آنکھوں میں بینائی نہ ڈالتے، اللہ کی جگہ کوئی اور ڈال نہیں سکتا۔ سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان عطا کیے ہیں، اگر اللہ پاک ہمیں سننے کے لیے کان عطا نہ کرتے، کوئی اور دے نہیں سکتا تھا۔ پکڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، اگر اللہ پاک نہ عطا کرتے کوئی اور دے نہیں سکتا تھا۔ چلنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پاؤں عطا کیے، اگر اللہ پاک ہمیں پاؤں عطا نہ کرتے، اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ پانی کے اندر پینے کا جو ذائقہ ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا، دودھ کے اندر پینے کا ذائقہ اللہ نے عطا کیا۔ بیماری کے بعد صحت اللہ پاک دیتے ہیں، زندگی اللہ پاک دیتے ہیں، عزت ذلت کے مالک اللہ پاک ہیں، موت اور زندگی کے مالک اللہ پاک ہیں۔
مال اور دولت کے مالک اللہ پاک ہیں، بیماری صحت کے مالک اللہ پاک ہیں۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر بولو میرے ساتھ تاکہ آپ کا قلب جاری ہو جائے۔ یہ جو آپ میرے ساتھ تائید کرو گے، قیامت کے دن فرشتے تمہاری گواہی دیں گے۔ اس لیے ساتھ بولو تاکہ تمہارا قلب بھی جاری ہو جائے اور اس میں لذت حاصل ہو۔ جیسے میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لذت لے رہا ہوں، دل کو سکون مل رہا ہے، تم بھی اللہ کی تعریف سنتے ہوئے تمہارے دل میں اللہ کی تعریف سنتے ہوئے سکون آنا چاہیے۔ پوری کائنات کے خزانوں کے مالک حقیقی کون ہیں؟ صرف اللہ، سب بولو کون ہیں؟ صرف اللہ۔ اللہ ہیں۔ پھر وجد میں آ کر اللہ کا نام لو۔ میں ایک محنت کر رہا ہوں تمہارے اوپر، ایک عنوان دے رہا ہوں، بات کو سمجھو۔ بات عرض کر رہا تھا، زندگی اور موت کے مالک کون ہیں؟ بولو، زندگی اور موت کے مالک کون ہیں؟ صرف اللہ، تم بھی بولو، بچہ تو بھی بول۔ زندگی اور موت کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ عزت اور ذلت کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ بیماری اور تندرستی کے مالک کون ہیں؟ امیری اور غریبی کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اپنے اوپر اتنی محنت کرو کہ تمہارا دل بھی اقرار کرے کہ بے شک اللہ بادشاہی، پوری کائنات کا نظام چلانے والے کون؟ صرف اللہ، صرف اللہ پاک ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے یہ دن بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی بھلائی کی ہے۔ اگر اللہ پاک نہ کرتے، اللہ کی جگہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سبحان اللہ، ہم نے دن بنایا ذریعہ معاش کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، فرمایا ہم نے رات کو بنایا، یعنی اس کے اوپر ایک لباس چڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ اس کے ذریعے سے ہم نے دن کو یا دن کے اجالے کو ڈھانپ دیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے، روشنی میں اسے نیند نہیں آتی۔ پر میں انسان سارا دن تو کاروبار میں مصروف رہا، میں نے دنیا کے بلب کو بند کر دیا ہے اور اندھیرے کا سکون لے کر سو جا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، فرمایا ہم نے آسمان سے نچلنے والی بادلیوں سے پانی برسایا ہے۔ اگر اللہ پاک آسمان سے پانی نہ برسائیں، کوئی اور برسا نہیں سکتا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا میاں بیوی ان کا آپس میں جو نکاح ہوتا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا میاں بیوی کا جوڑا جوڑا ہم نے بنایا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، رشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں پر۔ اللہ پاک فرماتے یہ فیصلے ہم فرماتے ہیں، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کرے تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آسمان کو بلندی اللہ پاک نے دی ہے، اگر اللہ پاک نہ دیتے، اللہ کی جگہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ دن کو اجالا اللہ پاک نے دیا ہے، اگر اللہ پاک نہ دیتے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ رات کو اندھیرا اللہ نے دیا ہے،
اگر اللہ پاک نہ دیتے، اللہ کی جگہ کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تجھے اور مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ پاک نے دی ہیں، اگر اللہ پاک نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ تجھے اور مجھے بولنے کے لیے زبان اللہ پاک نے دی ہے، اگر اللہ پاک زبان نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ جو تجھے اور مجھے چلنے کے لیے پاؤں اللہ پاک نے دیے ہیں، اگر اللہ پاک نہ عطا کریں اللہ کی جگہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ جتنا بھی بیان کروں، جو کچھ ہمیں اللہ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ پاک نے۔ لیکن اگر اللہ پاک ہمیں نہ دیں اللہ کی جگہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے آسمان کو بلندی دی ہے، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا میں نے بڑا احسان کیا۔ اللہ پاک نے پانی کو روانی دی ہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک نے نیند بطور سکون کی عطا کی ہے، اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک نے بھینس کے پیٹ کے اندر جہاں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، لیکن اپنے قدرت کے کارخانے کے نظام کو چلاتے ہوئے اس کے پیٹ سے سفید رنگ کا خالص دودھ نکالا ہے۔ اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی عطا فرمائی اللہ پاک نے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا البتہ تحقیق لقد من اللہ نے بڑا احسان کیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا جب ہم نے ان کے اندر ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں اس احسان کی قدر کا پتہ نہیں، پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ نہ کوئی ندی ہوگا، نہ کوئی پانی کی سہولت ہوگی، نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ کوئی بلب کی روشنی ہوگی، فرمایا زہری اسباب بالکل نہیں ہوں گے، سورج بھی بے نور ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا سورج کی تپش فرمایا 1.25 نیزے برابر ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے سورج کی تپش ہو لیکن سورج کی روشنی نہ ہو، اللہ کا نظام ہے۔ دیکھو ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ بارش ہو رہی ہے، ساتھ والی جگہ بالکل خشک ہے، وہاں بارش ہے، اللہ کا نظام۔ یہاں دھوپ ہے، یہاں سایہ ہے، جھڑ بنا ہوا ہے،
یہاں بارش ہے، یہاں بارش کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج ہو لیکن سورج کی تپش ہو، روشنی نہ ہو۔ خود سوچو، سورج کے متعلق جو بھی فرمایا، سورج بے نور ہوگا، یہ بھی فرمایا سورج سوا نیزے برابر ہوگا۔ اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی بادشاہی، اللہ پاک کا نظام اللہ پاک خود ہی جانتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور فرمایا گیا ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال برابر ہوگی۔ دنیا کے اندر لوگوں نے جو برے اعمال کیے ہیں، اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگ پانی کے اندر، توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ ابھی تم کہو گے قاری صاحب آپ نے کہا کہ پانی نہیں ہوگا، ابھی آپ کہہ رہے ہو پانی کے اندر، یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے یہی بات سمجھو، لوگ پانی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا پانی ہوگا؟ یہی تو بات بتانا مقصد ہے۔ وہ پانی پینے والا نہیں ہوگا، انسان کے اعمال برے ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، انسان کے جسم سے فرمایا جو پیپ نکلے گی، انسان کے جسم سے جو خون نکلے گا، اس کی ندی نالے بن جائیں گے، دریا بن جائیں گے، اس کے اندر انسان ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ یہ وہ پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنے اعمال انسان کے ہوں، اگر کوئی بہت زیادہ بد کردار ہے، وہ بالکل ہی اس کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہو۔ جو تھوڑا بد کردار ہے، کندھوں کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو اور تھوڑا گناہگار ہے، ناف کے برابر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ کوئی اور تھوڑا گناہگار ہے، گھٹنوں کے برابر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اور تھوڑا گناہگار ہے، اپنے ٹخنوں کے برابر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، اللہ کی قدرت اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ان کو، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تم کہو گے قاری صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، ایسے ہو سکتا ہے، وہ بھی نظام اللہ کا، دنیا کا نظام بھی اللہ کا۔ ایک جگہ دھوپ ہے اور وہیں ساتھ والی جگہ، سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ دو من دا سر بھی ہلاؤ، نال چھٹاکی دی زبان ہی ہلاؤ، تاکہ میں بھی پتہ لگے تو سن دے دیکھو۔ ایک جگہ دھوپ ہے، ساتھ والی جگہ دھوپ نہیں ہے۔ ایک جگہ بارش ہے، ساتھ والی جگہ بارش نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کہیں نہ صحیح، اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک جگہ، غالباً مصر ہے، فرمایا وہاں دریا جاری کیا ہے۔ دریا کا پیٹ ایک ہے، لیکن یہاں بلیک رنگ ہے اور یہاں سفید رنگ ہے۔ یہاں گرم ہے، یہاں ٹھنڈا ہے، یہاں کڑوا ہے، یہاں میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر مثالیں دکھا دی ہیں۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہونا ہے، انسان سارے ایک میدان میں ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو سر کے برابر پانی میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔
کچھ ایسے ہوں گے جن کے تلووں کو بھی کچھ نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے جب خوشخبری ملے گی چلو بھائی جنت میں، ایک دوسرے سے کہیں گے یار دنیا دے وچ سنیا آئی کہ قیامت کا دن محشر دا میدان بھی ہونا ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے، تو ہجے ہو آیا تا کوئی نہیں، وہ دوسرا کہے گا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہو گزرے گیا، تینوں پتہ بھی کوئی نہیں ہو گزرے گیا ہے۔ کہ اللہ کا نظام ایک روایت کے اندر آتا ہے قیامت کا دن، سبحان اللہ، فرمایا جو دنیا کے اندر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، دنیا کے اندر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے کرسیاں بچھائیں گے، قالینیں بچھائیں گے، جنت کے برتن منگوائیں گے، اللہ پاک ان کو ان کرسیوں پہ بٹھائیں گے، ان کو ان کرسیوں پہ بٹھائیں گے، ادھر لوگ حساب کتاب کی پریشانی میں ہوں گے، ادھر یہ اللہ پاک کے مہمان ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا قیامت کے دن اللہ پاک میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ابھی جنت میں گیا نہیں، پانی اب پلایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ساری ایمان یقین کی باتیں، تو بات سمیٹ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، یا نبی اللہ آپ سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے میں تو خود ڈر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے تجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے جنت میں جب ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ یہی بات آدم علیہ السلام کہیں کہ اللہ پاک نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، اللہ پاک نے ہمیں کہا تھا اے آدم تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ میں تو اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ یوں پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علیہ السلام کے پاس ان کی امت آئے گی، یا نبی اللہ آپ سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں خود ڈر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنی امت کے لیے تو نے بد دعا کیوں کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس امت آئے گی، آپ بھی تو اللہ کے نبی تھے، آپ سفارش کیجئے۔ زکریا علیہ السلام کہیں گے میں خود ڈر رہا ہوں، جب دشمن میرے پیچھے لگے تھے میں نے درخت کو کہا تھا کہ مجھے جگہ دے دے، دشمن میرے پیچھے ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر مجھے فرما دیا کہ تو نے میری طرف توجہ کیوں نہیں کی، درخت کی طرف کیوں توجہ کی، میں کیا جواب دوں گا؟
ہر نبی نفسی نفسی، ہر نبی کو اپنی پڑی ہوئی ہو، لیکن تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کائنات میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی نبی آ بھی گیا، توجہ، اگر دنیا میں کوئی نبی آ بھی گیا جو پہلے نبیوں میں تھا، وہ بھی امتی بن کے آئے گا، نبی نہیں بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، شادی بھی کریں گے، لیکن وہ بھی نبی بن کر اب امتی بن کے آئیں گے۔ اپنا عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ۔ تو میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجیے، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا تھا، آخری نبی شافی محشر، ساقی کوثر، ایک میں نے کیا کہا ہے؟ شافی، دوسرا کیا کہا ہے؟ ساقی کوثر۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ بڑی بات سننے کی ہے، آپ سے جدا ہونا برداشت نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم گھر میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، جب آپ کی محبت ہمیں تڑپاتی ہے، ہم دوڑ کر آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سوچ یہ رہا ہوں آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے، آپ کے غلام ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں تو جائیں گے، لیکن جنت کی ہر نعمت ہمیں ملے گی، اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو پھر ہم کدھر؟ یا رسول اللہ، محشر کے میدان میں اگر ہمارا دل للچائے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کہاں سے پائیں گے؟ توجہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک جگہ میں نے ایک جگہ تھوڑا ہونا ہے، میں تو کبھی دوڑ کر میزان کے قریب جاؤں گا، اعمال نامہ تولنے والے میزان ترازو پہ جاؤں گا، اگر میرے کسی امتی کی کوئی نیکیوں میں کمی ہے، میں اللہ سے التجا کروں گا، سبحان اللہ۔ اور کبھی میں حوض کوثر کے چشمے پہ جاؤں، اگر میرا کوئی امتی پیاسا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں، سبحان اللہ۔ اس لیے کیا کہا؟ ساقیے کوثر، ساقیے کوثر کا پانی، حضور کے ہاتھوں سے جس کو نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہو۔ توجہ ہے، ذوق ہے، پیار ہے حضور کے ساتھ، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میں تو حضور کے دربار میں بیٹھا ہوں، آؤ یا تم بھی اپنی حاضری لگواؤ۔ سبحان۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ بڑی عجیب گل پیا کرے نا، اللہ کرے تو انو سمجھ آ جائے۔ ایک گل میں کیڑی کیتی ہے،
साकिए कौसर दुई गल केड़ी कीती है शाफिए मैशर शाफिए मैशर हाँ वही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ फरमाया क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मतें तेरे और मेरे नबी इमामुल अंबिया हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही सिफारिश कीजिए हिसाब किताब शुरू हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन की मिकदार सर सजदे में रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक मेरी जुबान पे ऐसी तारीफी जुमले तारीफी कलमे अता करेंगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं की। मैं अल्लाह पाक की हम्दो सना कहूँगा। 3 दिन की मिकदार तारीफ करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। अल्लाह पाक जलाल में होंगे अल्लाह पाक गुस्से में होंगे। अल्लाह पाक जब नबी को सजदे में गिरते हुए तारीफ करते हुए देखेंगे अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु सारे आखो हुजूर दे उम्मती हो ना वज गज के आख सल्लल्लाहु अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद ए मोहम्मद अपना सिर ऊंचा चा सुभान अल्लाह सल तोता मांगिए मैं तुम्हें अता करूं सुभान अल्लाह सल सवाल कीजिए तोता मैं तुम्हें अता करूं। अर्ज करेंगे या अल्लाह सारे नबियों की उम्मतें मेरे पास आई हैं मैं आपके यहाँ दरखास्त कर रहा हूँ या अल्लाह हिसाब किताब शुरू हो जाए। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरा नबी मुझे इतना तो बता सबसे पहले इब्तिदा कहाँ से करूँ। सुभान अल्लाह आदम की उम्मत भी मौजूद है नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत भी मौजूद है हर नबी की उम्मतें मौजूद हैं। यूँ कहता हूँ हर नबी का कलमा पढ़ने वाले उनके मुसलमान मौजूद हैं। अब बता सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक का हाथ सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करूँगा कहूँगा या अल्लाह मैं अपना शागिर्द अबू बकर पेश कर रहा सुभान अल्लाह। अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाते वाला सौफा यरज़ा ये अबू बकर सिद्दीक के लिए कहा गया वाला सौफा यरज़ा फरमाया हम अन करीब तुझे इतना राजी करेंगे यरज़ा अबू बकर तू राजी हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं मैं अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा कहूंगा या अल्लाह मैं अबू बकर लेके आया हूं। अल्लाह का गुस्सा अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे अबू बकर वो शख्स है जिसने दुनिया में मेरे साथ हिसाब नहीं किया आज मैं अल्लाह इससे हिसाब नहीं कर सुभान अल्लाह। एक रिवायत के अंदर आता है एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह दुनिया के अंदर मैंने कर्जे भी उठाए लेकिन मैंने हर किसी का बदला दे दिया है हर किसी का कर्जा चुका दिया है एक अबू बकर रहता है इसका कर्जा मैंने नहीं दिया तू खुद दे सुभान अल्लाह। वही बात अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएंगे
فرمائیں گے جس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ حساب نہیں کیا میں اس سے کیا حساب کروں. اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے. میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. کس وقت؟ جب فرمایا تم میں ایک رسول مبعوث کیا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر بھی اس کے رہنے میں اللہ نے بڑیاں بھلائیاں عطا کی ہیں. قیامت کے دن بھی بھلائی مل رہی ہے. سبحان اللہ. کیا بھلائی ہے؟ یہ کتنی بڑی بھلائی ہوگی جو شرک نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے امتی چاہے جتنا گناہ گار ہو ایک شرک نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ بھی جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. وہ بھی جنت. اس لیے فرمایا شافی محشر، شافی محشر، حضور شافی محشر بھی. کسی نے کیا خوب کہا، گناہگارو نہ گھبراؤ، سیاکارو نہ شرماؤ. گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے جب روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، آنے دو، آنے دو. یہ امت ہے محمد کی. گناہگارو نہ گھبراؤ، سیاکارو نہ شرماؤ. گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے جب روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو. یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.